السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ روس جانے پر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا کسی خود مختار آزاد ملک کو ایسی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں احتجاجی مراسلہ دے دیا گیا ہے، تاہم دفتر خارجہ کی پریس ریلیز میں کسی ملک کا نام نہیں لکھا گیا۔ اسی اثنا میں امریکی حکومت کی طرف سے اس بارے میں واضح تردید کر دی گئی ہے اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئینی عمل کی حمایت اور احترام کرتے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دھمکی آمیز خط کے حوالے سے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک روز پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی امریکی ایجنسی نے اس قسم کا کوئی خط پاکستان کو نہیں لکھا۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ عوامی جلسوں میں تقریروں کے دوران کہا ہے کہ ان کی حکومت نے گزشتہ 3.5 سال میں آزادانہ اور بغیر کسی دباؤ کے خارجہ پالیسی جاری رکھی ہے، تاہم خارجہ پالیسی اور معاشی سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے تجزیہ کار کچھ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کے گلوبلائزیشن کے دور میں کسی بھی ملک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار پالیسی اپنائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف تجزیہ کاروں کی رائے تھی کہ پاکستان جو اس وقت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ قرضے کے حصول میں مصروف ہے، دوسری جانب مغربی ممالک میں اس کی برآمدات کا بڑا حصہ جاتا ہے، جبکہ چین، سعودی عرب سمیت مغربی ممالک اور ان کے زیر اثر مالیاتی اداروں سے بھاری قرضے حاصل کر رکھے ہیں۔ ایسے میں ان عوامل کو سامنے لائے بغیر اور دباؤ کے بغیر خارجہ پالیسی بنانا ممکن نظر نہیں آتا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر 3 ہفتے قبل عمران خان کو غیر ملکی سازش کا علم ہو گیا تھا تو اس وقت اس کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ خط 7 مارچ کو ملا اور انہوں نے 27 مارچ کو اس سے متعلق آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو خطوط لکھ دیے ہیں کہ اتوار کو تحریک عدم اعتماد کے دوران ووٹنگ کو پرامن بنانے کے انتظامات کیے جائیں۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں امن قائم نہ کیا گیا تو وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ اور اسلام آباد انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جس کے بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جمعے کو گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ قانون کے مطابق ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے استعفے کی تصدیق کی، جس کے بعد گورنر پنجاب نے استعفے پر دستخط کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ سردار عثمان بزدار نے چند روز قبل اس وقت اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کو بھجوا دیا تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے دوسرے مرحلے کے انتخابات کی تکمیل پر حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کو صوبے کے بلدیاتی اداروں میں واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 65 میں سے 2 سٹی میئر سمیت 63 تحصیلوں کے چیئرمینوں کے عہدے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں نے حاصل کیے ہیں، جس سے اب مجموعی طور پر 131 اداروں میں 72 پر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار تعینات ہوں گے، جبکہ دوسرے نمبر پر حزب اختلاف میں شامل مذہبی سیاسی جماعت
जमियतुल उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और वज़रा ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी को अवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान पर इजहार एतमाद करार दिया है। इंतखाबात में शिकस्त से दो चार जमातों का अभी तक बाकायदा तौर पर नताइज तस्लीम करने या न करने के बारे में कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, ताहम बाज़ हलकों में नाकाम उम्मीदवार हुक्मरां जमात पर इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला से मुत्तसिल ज़िले टांक में बुध को अलसुब जब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो अशरों कबल तामीर किए जाने वाले एक छोटे किले पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस किले को एफसी और फौजी एहलकार दोनों रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 6 सिक्योरिटी एहलकार इस हमले का शिकार हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में तमाम 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इससे कबल मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके मक्केन में फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 25 साला कप्तान साद बिन आमिर जान दे बैठे। इन हमलों की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने कबूल की है। तहरीक तालिबान की जानिब से जारी की गई ताज़ा फहरिस्त के मुताबिक मार्च के महीने में 39 हमलों की उसने जिम्मेदारी कबूल की है। और अब पहले यूक्रेन और रूस की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात की शब खिताब में 2 जर्नैलों को उनके ओहदों से हटाने का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने फारिग किए गए जर्नैलों को एंटी हीरोज करार दिया। फारिग किए गए जर्नैलों में से एक इंटेलिजेंस एजेंसी में दाखिली सलामती के सरबराह, जबकि दूसरे खरसून में इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह रह चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके पास तमाम गद्दारों से निपटने का ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन सबको सजा दी जाएगी। यूक्रेन की मुहासरा ज़दा बंदरगाह के शहर मारियापोल से शहरियों को निकालने के लिए भेजे जाने वाले 45 बसों के एक और काफिले को रूसी अफवाज ने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि काफिले को कब या सफर जारी रखने की इजाजत दी जाएगी। यूक्रेन के हुक्काम के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी दारकूमत कीयव के मुजाफात में फौजी कार्रवाइयों को कम करने के अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है। यूक्रेन के इस बयान के एक रोज बाद अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादी रूस के दावों का शुकूक व शुबहात से जायजा ले रहे हैं। बरतानिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस डिवीजन ने जुमेरात को खबरदार किया था कि कीयव के करीब रूस की अफवाज की अक्सरियत महदूद तादाद में यूनिटों के इनखला के बावजूद अपनी जगह पर मौजूद है। बरतानवी दिफाई अताशी एयर वाइस मार्शल मिक स्मिथ ने एक बयान में कहा कि आने वाले दिनों में शहर के मुजाफाती इलाकों में शदीद लड़ाई का इम्कान है। एक सीनियर अमरीकी दिफाई एहलकार ने रूसी नकलो हरकत को मामूली देते हुए खबरदार किया कि रूसी अफवाज कीयव और दीगर शिमाली शहरों को फजाई हमलों और तोपखानों से निशाना बना रही हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने बादशाह जुमेरात को कहा कि ये किसी भी तरह न तो मुकम्मल है और न ही इसमें तेजी आई है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि कीयव और चेरनियव के लिए रूसी अफवाज में से 20% से भी कम को मुंतकिल किया गया है। ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कितने अरसे के लिए और किस मकसद के लिए गए हैं, लेकिन हमें कोई इशारा नजर नहीं आता कि उन्हें वापस भेजा जा रहा है। मुहासरा ज़दा जुनूबी यूक्रेनी शहर मारियापोल में जायजा लिया जा रहा है कि आया रूस एक इंसानी राहदारी का एहतराम करेगा जो शहर में इमदाद पहुंचाने और इनखला की इजाजत दे सके। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी के तर्जुमान इवन वॉटसन ने जुम्मे को कहा कि हम पुरउम्मीद हैं। उनका कहना था कि हम मारियापोल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ऐसा आज हो सकेगा। इमदाद पहुंचाने वाले काफिलों और इनखला की बसों को रूसी अफवाज ने जुमेरात को रोक दिया था।
ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاوزوغلو نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ ترکی دونوں فریقوں میں دوبارہ مذاکرات کرانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یوکرینی وفد کے سربراہ ڈیوڈ آراکامیا نے کہا کہ بات چیت آج جمعے کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دوبارہ شروع ہوگی۔ روس کے ایک علاقائی اہلکار کا کہنا ہے کہ یوکرین کے 2 ہیلی کاپٹروں نے جمعے کی صبح روسی شہر بیلگراڈ میں ایندھن کے ایک ڈپو پر فضائی حملہ کیا، جس سے تنصیب کو آگ لگ گئی۔ یہ پہلی بار ہے کہ روس نے روسی سرزمین پر یوکرین کے حملے کی اطلاع دی ہے۔ روسی فوجیوں نے یوکرین کے چرنوبل جوہری پلانٹ کو کئی روز کے قبضے کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پلانٹ چھوڑ کر جانے والے روسی فوجی اپنے ساتھ یوکرین کے نیشنل گارڈز کے ارکان کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ اس خبر کی تصدیق یوکرین کی ریاستی جوہری ایجنسی نے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں پلانٹ کے کارکنوں سے حوالے سے کی ہے۔ البتہ یرغمال بنائے گئے یوکرینی گارڈز کی درست تعداد واضح نہیں ہے۔ امریکہ نے جمعرات کو روس کے ٹیکنالوجی کے شعبے کے 21 اداروں اور 13 افراد کے خلاف تعزیرات کا اعلان کیا، جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ موجودہ پابندیوں کو نظر انداز کرنے میں ملوث رہے ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد روس کو عسکری مقاصد کے لیے مغربی ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کرنے سے روکنا ہے۔ محکمہ خزانہ کے سربراہ جینٹ یلن نے ایک بیان میں کہا کہ اپنی بلا جواز جارحیت کے ذریعے روس نہ صرف یوکرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بلکہ شہری آبادی اور آبادی کے مراکز کو ہدف بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوٹن کی وار مشین کو ہدف بناتے رہیں گے، جس کے لیے ہر طرح کی تعزیرات لگائیں گے، جب تک یہ بے مقصد لڑائی ختم نہیں ہو جاتی۔ 24 مارچ کو امریکہ نے روسی دفاعی صنعت سے متعلق درجنوں روسی کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا تھا، جو یوکرین پر حملے کی حمایت کرتی ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے لوگوں کے لیے اضافی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں انسانی ہمدردی کے رد عمل کی حمایت سے متعلق اعلیٰ سطح پر منعقد پروگرام کے دوران امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے تقریباً $204 ملین کی اضافی انسانی امداد فراہم کر رہے ہیں، جس سے اگست سن 2021 سے اب تک کی مجموعی رقم $720 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نئی فنڈنگ میں محکمہ خارجہ کی طرف سے تقریباً $134 ملین اور بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے USAID سے $70 ملین سے زیادہ کی امداد شامل ہے، جو کہ افغان عوام کے ساتھ امریکہ کی وابستگی کے عزم کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے نمائندے ٹامس نکلسن کے مطابق افغانستان پلیجنگ کانفرنس میں یورپی یونین اور رکن ممالک نے افغانستان اور خطے کے لیے انسانی امداد کے تحت $525 ملین تقریباً $585 ملین امریکی کا اعلان کیا ہے۔ کانفرنس میں اعلان کردہ کل وعدے اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی اپیل کے لیے مطلوبہ رقم کے نصف سے زیادہ ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو تیل کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ملک کے اسٹریٹجک ریزروز یعنی تیل کے محفوظ ذخائر سے آئندہ 6 ماہ تک یومیہ 10 لاکھ بیرل تیل مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں گزشتہ برس سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ فروری میں یوکرین پر روس کے حملوں کے بعد سے قیمتوں میں اضافہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ صدر بائیڈن کے فیصلے کے تحت محفوظ ذخائر میں سے کل 18 کروڑ بیرل تیل نکالا جائے گا۔ امریکہ کے اسٹریٹجک ذخائر سے نکالے جانے والے تیل کی یہ مقدار ملک کی 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ اس سے قبل بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے محفوظ ذخائر میں سے 2 بار کروڑوں بیرل تیل مارکیٹ میں لا چکی ہے۔ البتہ اس اقدام سے قیمتوں میں خاصا اثر نہیں پڑا تھا۔ صدر بائیڈن کے اعلان کے بعد امریکہ میں تیل کی قیمتیں 3% گرنے کے بعد $104 فی بیرل پر آ گئی ہیں۔ ملک میں ایک برس قبل تیل کی فی بیرل قیمت $60 تھی۔
چین نے جمعرات کو کہا کہ وہ امریکی حکام پر ویزے کی پابندیاں عائد کرے گا، جو امریکہ کے چینی حکام کے ویزے پر پابندی کا رد عمل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اس ماہ کے شروع میں چینی حکام پر پابندی کا اعلان کیا تھا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف جابرانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے یہ نہیں بتایا کہ امریکی اہلکار کون ہیں، لیکن کہا کہ انہوں نے چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے بارے میں غلط بیانی کی ہے۔ وانگ نے اس ماہ کے شروع میں امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ چینی حکام پر سے پابندیاں ہٹائے یا جوابی اقدامات کا سامنا کرے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے چین کے مغربی صوبے شنجانگ میں مسلم ویغر اقلیت کے خلاف نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ بیجنگ اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ بلنکن نے گزشتہ ہفتے چین پر الزام لگایا کہ وہ نسلی اور مذہبی اقلیتی گروہوں کے ارکان کو ہراساں کرنے، ڈرانے دھمکانے، نگرانی کرنے اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بیرون ملک تحفظ کے خواہاں ہیں، اور وہ امریکی شہری بھی جو ان کمزور آبادیوں کے لیے بات کرتے ہیں۔ تیونس کے صدر نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ وہ اس ہفتے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بعد 3 ماہ کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے۔ یہ اقدام جمہوری آئین کو بڑی حد تک نظر انداز کرتے ہوئے واحد شخص کی حکمرانی کی طرف تازہ ترین قدم ہے۔ تیونس کی تمام سیاسی جماعتوں اور طاقتور لیبر یونین نے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ صدر بدھ کو پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد فوری انتخابات کرائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے جمعرات کو کہا کہ واشنگٹن کو قیس سعید کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے پر گہری تشویش ہے، اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ صدر کی مخالفت میں بدھ کے روز ایک اجلاس میں شامل ہونے والے قانون سازوں کے خلاف مقدمہ چلائیں گے۔ پرائس نے ایک آن لائن ویڈیو میں کہا کہ ایک منتخب پارلیمنٹ سمیت آئینی حکومت کی جلد واپسی جمہوری طرز حکمرانی کے لیے اہم ہے۔ امریکہ تیونس میں سن 2011 کے انقلاب کے بعد سے عطیہ دینے والے بڑے ملکوں میں شامل رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔